زبردست قوت ارادی حاصل کرنے کا راز صرف یہ ہے کہ انسان ہنگامہ برپا کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنی خواہش کو مسلسل اس جانب مبذول رکھے جو اس کا خاص مقصد ہو۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور آج ہم اپنی موجودہ کتاب کے چیپٹر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چیپٹر 2، اپنی قوت ارادی کو بڑھائیں۔ ہم اکثر کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ انکار سننا پسند نہیں کرتے اور کسی کا خیال رکھے بغیر حکم چلاتے ہیں۔ لوگ ایسے شخص کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے۔ حقیقت میں ایسے ہٹلر نما لوگوں کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اخلاقی اعتبار سے نہایت کمزور ہوتے ہیں جو ابھی تک پختہ نہیں ہو سکے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی میں اختلافات اور ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی قوت ارادی بالکل بچوں جیسی ہوتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے ضد کر بیٹھتے ہیں اور پھر کسی کی نہیں مانتے۔ لوگ ڈر کے مارے ان کا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن دل سے ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، اور صرف نہایت کمزور قسم کے انسان ہی ایسے شخص کی بے دردی کو داد دیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں جن لوگوں کی قوت ارادی زبردست ہوتی ہے، انہیں اپنے اوپر قابو ہوتا ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور متعین ہوتے ہیں اور ہر وقت پرسکون نظر آتے ہیں۔ ان کو ہنگامہ برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کسی کو ڈرا دھمکا کر اسے کام نہیں لیتے۔ ایسے لوگ اپنی اخلاقی طاقت اور اعلیٰ مثال پیش کرنے کے جوش کی بدولت زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور کبھی دوسروں کو رونتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے۔ ایسے لوگ دوسروں کی عزت اور ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر کام میں توازن برقرار رکھتے ہیں، اور سب ایسے لوگوں کی دل سے عزت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی اپنی زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ قوت ارادی کمزور ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان عزم نہیں کر سکتا، بلکہ اس صورت میں خرابی صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سی باتوں کی خواہش کرنے لگتا ہے، اور کسی ایک خواہش پر بھی توجہ مبذول نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر، ہر طالب علم امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کاہل ہو یا گھومنے پھرنے کی خواہش کرنے لگے، لیٹا رہے اور گھنٹوں موبائل استعمال کرتا رہے، تو ظاہر ہے اس کی کامیابی کی خواہش پر باقی خواہشات حاوی ہو جائیں گی اور پڑھائی نہیں کر سکے گا۔ زبردست قوت ارادی حاصل کرنے کا راز صرف یہ ہے کہ انسان گلگپاڑا یا ہنگامہ برپا کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی خواہش کو مسلسل اس جانب مبذول رکھے جو اس کا خاص مقصد ہو۔ اگر انسان سچے دل سے کسی بات کی خواہش کرتا ہے تو وہ اس کو ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی توجہ کو کسی ایک خاص چیز کی جانب مبذول رکھا جائے تو بڑے سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہماری یہ کتاب کا آڈیو ترجمہ ہے، جو ایک مشقت طلب کام ہے۔ ہم اس ویڈیو کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے کچھ وقت میں مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اس عمل کی مشق کر سکتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے سائنسدان، موسیقار اور معجد برسوں لگاتار اپنی توجہ کو خاص مقصد سے کہیں اور بھٹکنے نہیں دیتے اور مشقت و محنت میں لگے رہتے ہیں۔ بعض معذور لوگ بھی قوت ارادی کی بنا پر اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نام کماتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ عام آدمی اپنے مقصد کو کس طرح اتنا شدید بنا سکتا ہے کہ اس کی قوت ارادی زبردست ہو جائے۔ اس کا جواب کچھ یوں لیتے ہیں کہ ارادے کی قوت یا لگن دو باتوں پر منحصر ہے۔ ایک، ہمارا نصب العین درست ہو، یعنی ہماری خواہشیں صحت مند ہوں، کسی اور کو ان سے نقصان نہ پہنچے۔ بغیر کسی منزل کے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی منزل کا تعین نہایت ضروری ہے۔ مختلف لوگ مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ کھلاڑی، عالم، ماں اور باپ۔ کام کی نوعیت سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اخلاقی طور پر درست ہو۔ جب ایک بار آپ تہیہ کر لیں کہ میں فلاں کام کروں گا، پھر ساری توجہ اس کام پر مبذول کر لی جائے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بہت کم لوگ اپنی توجہ کو صرف ایک جانب مبذول کرتے ہیں، کیونکہ زندگی میں بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا یا جاننا ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دل میں ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے، لہذا ہم جیسا مقصد اپنے سامنے رکھیں اس کے متعلق کامیاب لوگوں کی زندگی کی تفصیلات ضرور پڑھیں یا جانیں تاکہ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ الہام اور وجدان حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تسلیم کر لینا کہ ہمیں اچھی مثالوں اور ہمت افزا خیالات کی ضرورت ہے، دراصل صحیح معنوں میں یہ ایک معقول قسم کی انکساری ہے، کیونکہ اکیلے ایک آدمی کے ذرائع اس کے لیے قطعی کافی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مقصد حیات پر بھی غور و فکر کریں اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر ہچکولے کھانے پر ہرگز مطمئن نہ ہوں۔
احساسی کمتری کی وجہ سے بھی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی حالت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کون کون سے واقعات ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، یا ہم محض اپنے وقتی سکون کے لیے کوئی عذر تو پیش نہیں کر رہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کرنا بھی مناسب نہیں، جبکہ اس کا حصول ہمارے لیے بہت دشوار ہو، بصورت دیگر وہ چیز ایسی نہ ہو جس کو ہم واقعی حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ فیصلہ کر لینا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کی اتنی خواہش نہیں جو اس پر اپنی قوت ارادی کو مبذول کروں، یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری خواہشات دوسروں جیسی ہوں، بس یہ ضروری ہے کہ ہماری خواہشات مناسب اور معقول ہوں اور اخلاق کے خلاف نہ ہوں۔ اگر متضاد چیزوں کی خواہش ہمارے اندر نہ ہو تو پھر ہمارے قوت ارادی اس طرف ہمتاً متوجہ ہو جائے گی جو چیز ہمیں بے حد عزیز ہے۔ آخر میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ جب دوسروں سے اپنے مقصد کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرنا شروع کر دیا ہے یا ترک کر دیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ہم میں بچپن کے کچھ آثار باقی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ چونکہ لوگوں سے یہ اعتراف کرنے میں کہ ہم ابھی کامیاب نہیں ہو پائے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کامیابی کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ واقعی دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، اور جب ہماری ہمت پست ہوتی ہے تو وہ ہمیں سہارا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مقصد کو ہماری نظروں کے سامنے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام استادوں کے کرنے کا بھی ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ مقصد کی نشوونما بھی ہو سکتی ہے، اور قوت ارادی کو تقویت پہنچانا محض عادت ڈالنے کی بات ہے۔ عادت ڈالنے کے لیے 3 مشورے پیش ہیں جن سے قوت ارادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جلد ہی ہم ان پر بھی نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے اور ہمارے لیے یہ معلومات مفید ثابت ہوں گی، اور یہ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا باعث بن سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔